ٹھیک ہے نا، جویں اسی چاہتے ہیں نا اویں ہونا چاہیے. جیسے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو لوگوں کے لیے وضو کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے جی. تو ایک دوست جو نا کل کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، تو اس نے جرابیں پہنی ہوئی تھی تو کہنے لگا میں نے وضو کرنا ہے. یہ کل کی بات ہے، رات کی. تو میں نے کہا گھر میں کہا وضو اندر کر لے جا کے. تو اس نے جرابیں پہنی ہوئی تھی تو میں نے کہا یار جرابوں تو اتار لے. تو کہنے لگا جی جراباں تو مسح کر لیں گے. میں نے کہا جرابوں پر تو مسح ہوتا ہی نہیں، مسح تو موزے پر ہے، اور جو چمڑے کے موزے ہوں ان کے اوپر مسح ہوتا ہے، جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا. کہندا جی پچھلے 3 دنوں تو میں انہاں تے مسح کر کے پڑھ رہا، میں نے تو یہی سنا ہے. میں نے کہا وہ 3 دن کی نمازیں لوٹا، وہ تیری نہیں ہوئی. رخصت دینے والے بھی بیٹھے نے نا، اور اس نے سن لیا. تو مسح جو ہے وہ جرابوں کے اوپر نہیں ہوتا. کیوں؟ جراب جو ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور جو چیز پانی کو جذب کرے اس پر مسح نہیں ہوتا. اسی واسطے جو ہے وہ موضع کے اوپر جو ہے وہ مسح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی سے جی وضو نہیں کیوں نہیں ہوتا ہے یار؟ کر سکتا ہے بندہ. اب اگر کوئی کہے کہ میں ہوں تیمم کر لواں، ہاں کئی تیمم کر بھی لیتے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ تیمم تو جائز نہیں. نہ تیمم ہوا، نہ وضو ہوا، نہ نماز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. تیمم کے لیے کچھ شرائط ہیں، بغیر عذر کے نہیں ہو سکتا. تو یہ میں نے بطور مثال 1-2 باتیں آپ کو سامنے عرض کی ہیں. تو یہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق تو آپ نہیں چلا سکتے، بلکہ آپ نے دین کے مطابق چلنا ہے. طلاق 3 دے دیتے ہیں، پھر آگے اپنی خواہش کے مطابق علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب تو کوئی گنجائش نہیں، آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ تینوں واقعہ ہو گئیں، اور نہیں جی کوئی رستہ کڈو، پھر ہمیں کہیں گے جی ہن کوئی رستہ کڈو. تو بھائی ہم رستہ نہیں نکال سکتے، اور اگر کہیں سے کوئی نکلتا ہو تو پھر علماء نکال بھی دیتے ہیں. جے تسا کوئی گنجائش چھڈی ہوئے تھے پھر کوئی گل بن جاندی. تو جب آپ نے گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی، سارا کام ہی خراب کر آئے جے، تو اب کوئی گنجائش نہیں. تو اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ مسائل کو طلب کرنا یہ غلط ہے، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جس کے اندر رضا ہو، اس کا حکم ہو، ہم اس کے پابند ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا